ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے مقتدیوں کے مسائل کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مسافر کا بیان۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے اپنی بستی یعنی آبادی سے سفر کرنے کے لیے باہر ہو، یعنی 3 دن کی راہ سے مراد 3 دن کی راہ کا مطلب 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کی مسافت یعنی دوری ہے۔ تو جو شخص اپنی بستی سے آبادی سے 57.5 میل مطلب کہ 92 کلومیٹر کی دوری کے سفر سے روانہ ہوا تو وہ مسافر ہے اور وہ قصر پڑھے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسافر پر واجب ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے، یعنی 4 رکعت فرض والی نماز میں صرف 2 رکعت پڑھے۔ اگر دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر زیادہ ثواب کی نیت سے پوری نماز پڑھے گا تو گنہگار اور مستحق عذاب ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ ہے یعنی آسانی ہے۔ یہ جو قصر ہے یہ صدقہ ہے یعنی آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر صدقہ یعنی آسانی فرماتا ہے تو اللہ کا صدقہ یعنی اللہ کی جانب سے آسانی قبول کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس پر شرعاً قصر ہے اس نے جہالت کی وجہ سے یعنی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے پوری نماز پڑھی تو اس پر مواخذہ ہے یعنی شرعی اعتبار سے پوچھ تاچھ ہے، اور اس نماز کا پھیرنا واجب ہے یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صرف ظہر، عصر اور عشاء کے فرضوں میں قصر ہے، فجر اور مغرب کے فرضوں میں قصر نہیں۔ اس کے علاوہ سنتوں میں بھی قصر نہیں، البتہ خوف اور روا روی یعنی سفر کی جلدی کی حالت میں سنتیں معاف ہیں۔ امن اور اطمینان کی حالت میں سنتیں پڑھی جائیں اور پوری پڑھی جائیں۔ چونکہ دین دیانت سے بنا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کا بھی حال جانتا ہے اور ہمارے سفر کی بھی حالت کو جانتا ہے۔ اس لیے صحیح طور پر اگر دیکھیں آپ کہ ہاں در حقیقت امن والا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں جو ہے سنتوں کو پڑھیں، اور اب اگر دیکھیں کہ حقیقت میں ہی بالکل جلد بازی ہے اور ایسا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں سنتیں معاف ہیں۔ بہانہ وغیرہ نہ بنائیں اور ادھر ادھر کی باتوں سے سنتوں سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافت شرعی سفر ہے اور دوسرے سے نہیں، تو جس راستے سے جائے گا اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں ہے اور دور والے راستے سے گیا تو مسافر ہے، اگرچہ دور والا راستہ اختیار کرنے میں یعنی دور والا راستہ پکڑنے میں اس کی کوئی صحیح غرض بھی نہ ہو، صحیح غرض یعنی صحیح مقصد بھی نہ ہو، پھر بھی جو ہے یہی دیکھا جائے گا کہ کون سے راستے سے جاتا ہے۔ اگر وہ ایسے راستے سے جاتا ہے جو نزدیک ہے اور اس سے جو ہے 92 کلومیٹر نہیں ہو پاتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، اور اگر ایسے راستے سے جاتا ہے کہ جو دور ہے اور وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو جاتا ہے
تو ایسی صورت میں مسافر ہو جائے گا۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔